ہم سب کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہم یہ امید انسانوں سے لگاتے ہیں تو اکثر ہمارے ہاتھ مایوسی ہی کیوں لگتی ہے؟ تو چلیں آج اسی اہم سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ سوال سیدھا دل میں لگتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمیں مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو انسانوں کی طرف دیکھنا اکثر تکلیف اور دل ٹوٹنے پر ہی ختم ہوتا ہے؟ اور اس کا جواب شاید اس سیدھی سی بات میں ہے کہ لوگوں کی رائے اور ان کا ساتھ کتنا کچا ہوتا ہے۔ جو آج تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، کیا بھروسہ کہ کل وہی تنقید کا نشانہ نہ بنا لیں۔ سچ تو یہ ہے کہ انسانوں سے ملنے والا سہارا اکثر ریت کی دیوار جیسا کمزور ہی نکلتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر انسانوں سے امیدیں لگانا اتنی کمزور بنیاد کیوں ہے؟ دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ انسانوں سے ہمارا تعلق اکثر شرطوں پر ٹکا ہوتا ہے۔ جب تک آپ ان سے کچھ مانگتے نہیں، سب بہت اچھا چلتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ضرورت کے وقت ہاتھ پھیلایا، اکثر رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے بالکل الٹ، خدا سے تعلق کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ایسا خود کفیل بنا دیتا ہے کہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اچھا، تو اگر مسئلہ انسانوں پر بھروسہ کرنا ہے تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اپنی توجہ کو صحیح جگہ پر لگایا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہ کہانی ہے ایک بہت بڑے عالم دین کی، جنہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دعا مانگنے کا جو اصلی سلیقہ ہے وہ انہوں نے کسی کتاب سے نہیں بلکہ اپنی ہی بیوی سے سیکھا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب عالم صاحب نے بار بار پیسے مانگنے پر اپنی بیوی کو ڈانٹا تو ان کی بیوی نے روتے ہوئے ایک ایسا جملہ کہا جس نے ان کی سوچ ہی بدل دی۔ اس نے کہا، آپ ہی تو میرے شوہر ہیں، بتائیں میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کر کہوں؟ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدل گیا۔ انہیں ایک دم سے احساس ہوا کہ جس طرح ان کی بیوی پورے حق اور یقین سے ان سے مانگتی ہے، انہیں بھی تو بالکل اسی طرح اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ جب پالنے والا وہ ہے تو پھر کسی اور کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائیں؟ ان کے دل سے سیدھی آواز نکلی، اے اللہ، میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ اور جب یہ احساس دل میں اترتا ہے تو دعا صرف کچھ الفاظ نہیں رہتی، بلکہ ایک مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار بن جاتی ہے۔ چلیں اس کی طاقت کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ حدیث میں دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ واحد طاقت ہے جس میں تقدیر تک کو بدلنے کی صلاحیت ہے۔ یہ صرف منہ سے نکلے الفاظ نہیں، بلکہ ایک ایسی روحانی قوت ہے جو صرف ایمان والوں کو ملتی ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے ملتی ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ دشمن کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا جنگی سامان سے لدا ہوا آ رہا ہے تو وہ پریشان تو ہوئے، لیکن انہوں نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا اور عشاء سے لے کر فجر تک رو رو کر دعا کرتے رہے۔ اور جانتے ہیں صبح کیا خبر آئی؟ وہ پورا کا پورا بیڑا سمندر میں غرق ہو چکا تھا۔ جب ایک اللہ والے نے یہ سنا تو انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے کہا، اٹھ اور سن، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں بلکہ تیرے رات کے آنسوں میں ڈوبا ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ سچے دل سے نکلی ہوئی دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ جو دعا کی طاقت ہے، یہ آتی کہاں سے ہے؟ یہ آتی ہے یقین سے، ایسے یقین سے جسے کوئی چیز ہلا نہ سکے۔ آئیے اس یقین کی طاقت کو کچھ اور کہانیوں سے سمجھتے ہیں۔ ایک کنیز پر ہار چوری کا جھوٹا الزام لگا دیا، اسے بہت مارا گیا، ذلیل کیا گیا۔ جب کوئی انسان اس کی مدد کو نہیں آیا، ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی تھی، تب اس نے اپنی ساری امیدیں صرف اور صرف اپنے رب سے جوڑ لیں، اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ وہی چیل جس نے ہار اٹھایا تھا واپس آئی اور سب کے سامنے وہ ہار گرا دیا۔ وہ کنیز بعد میں کہتی تھیں کہ اس واقعے نے میری یقین کو ایسا پکا کیا کہ بس میں نے سیکھ لیا کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جائے اور دور دور تک کوئی مددگار نظر نہ آئے، تب بھی رب تو ہوتا ہے نا، وہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سنیں۔ ایک شخص تھا جو بہت ہی غریب تھا، اسے کہیں کام نہیں مل رہا تھا، گھر میں فاقے تھے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر دنیا میں کوئی مزدوری نہیں دے رہا تو کیوں نہ اپنے رب کی عبادت کی جائے، اور وہ ظہر سے عصر تک سخت دھوپ میں نفل پڑھتا رہا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹنے لگا تو سوچا کہ بیوی کے غصے سے کیسے بچوں گا، تو اس نے اپنے رومال میں ریت بھر لی کہ چلو لگے گا کچھ کما کر لایا ہوں۔
لیکن جب اس کی بیوی نے گھر پہنچ کر وہ رومال کھولا تو دونوں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ ریت سونا اور جواہرات بن چکی تھیں۔ یہ بتاتا ہے کہ جب انسان اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف کر لیتا ہے تو وہ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری کہانیاں، یہ سارے واقعات ہمیں ایک ہی بنیادی اصول کی طرف لاتے ہیں۔ آئیے اس آخری اور سب سے اہم سبق کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف کہانیاں یا واقعات نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں تو واضح وعدے موجود ہیں، جیسے کہ جو شخص سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کے گھر کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اور سورۃ الملک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش اس وقت تک کرے گی جب تک اسے جنت میں نہ داخل کروا دے۔ اور اس یقین کا عالم کیا تھا، ذرا یہ دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیٹیوں کو صرف سورۃ الواقعہ سکھائی اور کہا کہ مجھے تمہارے لیے کسی دنیاوی خزانے کی فکر نہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ سورج اور ستارے اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں پر ان کی بات نہیں۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اپنی ہر ضرورت، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی، صرف اور صرف اپنے رب سے مانگیں۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ اور آخر میں یہ خوبصورت وعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، وہ ضرور دیتا ہے۔ تو آئندہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے اور لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے بس یہ ایک سوال ضرور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔